سورۃ القیامہ کی چند آیات آخر سے سنی۔ اللہ نے اس قرآن کو آسمانوں سے نازل کیا اور اس کے متعلق فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ ہدایت اور رہنمائی کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کو اگر کسی کام کی جگہ پر کسی کیمپ میں اگر آپ کو پہنچنا ہے تو آپ کسی سے راستہ سمجھتے ہیں یا پھر آپ گوگل میپس کے ذریعے سے لوکیشن سیٹ کرتے ہیں اور راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اب یہ گوگل میپ آپ کو ایک ایک چیز کے متعلق بتاتا ہے، کہاں پر اشارہ ہے، کہاں پر ٹریفک جیم ہے، کہاں پر رش ہے، کہاں پر سگنلز ہیں، کہاں پر موڑ آپ کو مڑنا ہے، آپ کو بتائے گا۔ اللہ نے قرآن کو جو ہدایت کہا وہ ہدایت اس لیے کہا کہ قرآن آپ کو زندگی کے ہر موڑ ہر لمحے میں بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ ہدایت کا معنی ہے، اور یہ ہدایت قرآن سے تب تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ ہمارے اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہمارے رب کریم نے ہم سے کس بات کو پسند کیا ہے اور کس بات سے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو تب معلوم پڑے گا جب ہم قرآن کو سمجھیں گے۔ ابھی دیکھیے، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، الحمدللہ آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور قاری صاحب کی تلاوت سنتے ہیں، آپ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، قاری صاحب کی تلاوت سنتے ہیں۔ اب آئیے، ہم نے آج جو آیات پڑھی ہیں میں بالکل معمولی اور سادہ سی اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا ایمان کس قدر تازہ ہوگا ان آیات کے معنی اور مفہوم کو صرف سننے سے۔ اور اگر یہی چیز آپ تھوڑا سا اس پر توجہ دے لیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر لیں اور یہاں تک اس قابل ہو جائیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ اس کو سمجھ سکیں، تو اب یقین کر لیجئے آپ کو نماز پڑھنے کا نہ صرف لطف آئے گا بلکہ آپ نماز کے انتظار میں رہیں گے کہ کب دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو اور اللہ کے کلام کو سنو۔ سورۃ القیامہ کی یہ جو آخری آیات قاری صاحب نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى۔ کچھ بدنصیب لوگوں کی بات، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کی تصدیق نہیں کی۔ اللہ نے کہا کہ تم لوگوں کو اس دنیا میں پیدا کیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میری عبادت کرو۔ اللہ نے کہا کہ تم پر نماز فرض ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم پر زکوٰۃ دینا فرض ہے اگر تم صاحب نصاب ہو جاؤ۔ اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے، اللہ نے فرمایا یہ چیز حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ دیکھنا حرام ہے، یہ کرنا حرام ہے، یہ کھانا حرام ہے، یہ چیز فرض ہے، اس کو کرنا لازم ہے۔ لیکن اس شخص نے ان میں سے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی بلکہ زندگی ایسے گزاری جیسے اس کا دل چاہا۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى۔ اللہ کی تعلیمات اور احکامات میں سے کسی چیز کی تصدیق نہیں کی، اس نے اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے اللہ کی باتوں کو سچا قرار دینے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وَلَا صَلَّى، نہ اس نے نماز پڑھی۔ جو شخص 5 وقت کی نماز چھوڑتا ہے وہ بے نماز ہے۔ جو شخص 4 وقت نماز پڑھتا ہے لیکن ایک نماز کو مستقل چھوڑ دیتا ہے، یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کے ہاں یہ بھی بے نمازی ہے۔ اور اسی طرح جو شخص چند نمازیں پڑھتا ہے چند چھوڑ دیتا ہے، اس بندے کا شمار اللہ کے ہاں نماز پڑھنے والوں میں نہیں۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، اس بندے نے اللہ کی تعلیمات کی تصدیق نہیں کی، وَلَا صَلَّى، نماز نہیں پڑھی، وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى۔ لوگ اس کو کہتے تھے نماز ادا کرو، لوگ اس کو کہتے تھے سود سے دور ہو جاؤ، لوگ اس کو کہتے تھے بد نظری مت کرو، حرام مت کھاؤ، لیکن یہ کہتا تھا تم اپنی باتیں اپنے پاس رکھو، میں سب جانتا ہوں، مجھے سب علم ہے، میں سب چیزوں کا علم رکھنے والا ہوں، مجھے تمہاری باتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَكِنْ كَذَّبَ، اس بندے نے جھٹلایا اللہ کی باتوں کو، اس طرح کی باتیں کر کے۔ وَتَوَلَّى، اور منہ پھیر لیتا تھا، جیسے کہ بندہ دین کی بات کرتا فوراً منہ پھیر لیتے، میرے ساتھ یہ باتیں نہ کرو۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ،
یہ سب کرنے کے بعد جب یہ اپنے گھر کی طرف جاتا تو بڑا اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے، میرے پاس پیسہ بہت ہے، میرے پاس گاڑی اپنی ہے، گھر اپنا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے سب کام چل رہے ہیں. اور وہ اس ڈیبیٹ کو کہ اللہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا، تم گزارتے رہو، مجھے علم ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے تم چھوڑو، تم اپنا کام کرو. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ لوگوں کو لاجواب کرتا ہے اور اس پر بڑا اتراتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلتا ہے. تو میں نے تو لوگوں کو چپ کروا دیا. مولوی صاحب آئے تھے میرے پاس اپنی بات لے کر، میں نے بس چپ کرا دیا. یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، بس کسی کا دل نہ توڑو، نماز نہ پڑھو، نہیں پڑھی جاتی تو کوئی بات نہیں ہے، بس یہ کر لو تو جنتی ہو گئے، یہ کر لو تو جنتی ہو گئے، فرائض پورے نہ کرو، محرمات کا سے اجتناب نہ کرو، بس اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے سے کتنی نفرت ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ اس کے متعلق فرمایا اولا لک فاولا، تیرے لیے بربادی ہو، ہلاک ہو جائے. ثم اولا لک فاولا، پھر تیرے لیے بربادی ہو، ہلاک ہو جائے. اللہ نے تجھے پیدا کیا اور تو اللہ کی باتوں کے سامنے ایسی باتیں کر رہے. اللہ نے تجھے رزق دیا اور تو اس اللہ کا کھا کر اسی اللہ کے سامنے تکبر کر رہا. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو نصیحت، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کو اللہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ہم جو مرضی کرتے رہیں، اخلاق جیسا مرضی روا رکھیں، بات جیسی مرضی کریں، عمل جیسا مرضی اختیار کر لیں، حلال حرام کی تمیز ہم نہ کریں، بڑے چھوٹے کا ادب و احترام شفقت ہم نہ کریں، والدین کی اطاعت ہم میں سے ختم ہو جائے، بات چیت کرنے میں نرمی یہ ہم میں سے اٹھ جائے، حلال حرام کے معاملے میں ہم بالکل اللہ کی تعلیمات کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں. ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان کیا تو نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تجھے کوئی نہ پوچھے گا، نہ تیرا محاسبہ ہے، نہ تجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی سوال کریں گے کہ بندے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. ایحسب، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یک نطفۃ من منی یمنی. اللہ نے پھر ایک سوال کیا کہ جو انسان اس طرح سے تکبر کی زندگی گزارتا ہے اور ایسے زندگی گزارتا ہے کہ جیسے اللہ نے اس سے سوال ہی نہیں کرنا، جیسے اس کا کوئی خالق اور مالک ہی نہیں ہے. اللہ اس سے پوچھتے ہیں الم یک نطفۃ من منی یمنی، بندے تیری اوقات کیا ہے؟ کیا تو اس منی کے نطفے سے پیدا نہیں کیا گیا جو انسان کی شرمگاہ سے نکلتی ہے؟ جب اللہ نے تجھے پیدا اس حقیر چیز سے کیا اور اتنا اشرف، اتنا معزز، اتنا خوبصورت تجھے بنا دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ساری مخلوقات میں سے سب سے بہترین شکل و صورت اور بناوٹ عطا فرمائی. لیکن پیدا کس سے کیا ہے؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی، اس حقیر پانی سے جس کی موجودگی میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ غسل نہ لینا. اللہ کہتے ہیں کہ اے بندے، جب تو پیدا اس سے کیا گیا تو تجھے کیا تکبر کرنا زیب دیتا ہے؟ شکل کی بنیاد پر تکبر کرو یا مال کی بنیاد پر یا برادری کی بنیاد پر، تکبر کے لائق تو اللہ نے تجھے چھوڑا ہی نہیں. الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس نطفے سے تجھے کیسا بنایا؟ ہم سب کیسے بنے ہیں؟ اس کے بعد جیسے خون کا لوتھڑا نہیں ہوتا، خون کا لوتھڑا، ایک ہوتی ہے خون کی بوٹی، ایک ہوتا ہے لوتھڑا. بوٹی میں پھر ریشے وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. لوتھڑا ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بس جیسے خون کا ایک ڈبہ سا ہو، تھوڑا سا اس میں کچھ گوشت کا حصہ بھی. ہم سب ایسے ہی تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس لوتھڑے پر اپنی کاریگری اور اپنی تخلیق اس کو ظاہر کیا اور اس خوبصورت انسان کو اسی سے پیدا کر کے دنیا میں بھیج دیا. فخلق منہ الزوجین الذکر والانثی، کسی کو مرد بنایا، کسی کو خاتون بنایا، اسی سے دنیا کے یہ سارے رشتے ناتے چلے. فخلق منہ الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. یہ اختتام ہے سورہ کا آخری آیت. اے میرے بندے، جس اللہ نے تجھے اس نطفہ سے، اس خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کر دیا، تیرے جسم میں اتنے نظام چلا دیا، تیری آنکھوں میں اس
بصارت کو رکھا، کس قدر بڑی نعمت ہے یہ۔ تیرے کانوں میں سننے کی قوت کو رکھا، ذرا اس پر غور تو کرو۔ تیری زبان میں بولنے کی طاقت کو رکھا، تیرے دل میں دھڑکن کو پیدا کیا، تیری رگوں میں خون کی گردش کو چلایا۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تم جیسی زندگی گزار رہے ہو، کیا تم اس بات کا یقین نہیں رکھتے ہو کہ یہ اللہ قادر ہے تمہیں دوبارہ اسی سے زندہ کر دے گا؟ پھر اٹھا کر پوچھے گا کہ بندے بتا تو نے کیا زندگی کہاں گزاری اور کیسے گزاری۔ اور اگر ہم نے ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کی روش کو نہ چھوڑا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے قاری صاحب محترم نے دوسری رکعت میں جو آیات پڑھی وہ سورہ نبا کی آخری بارے کی پہلی سورہ کی آخری 3 آیات۔ یوم یقوم الروح والملائکہ، جس دن اللہ کے فرشتے اور ان کے فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، سارے صفوں میں ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اس قدر رعب اور ہیبت داری ہوگی کہ کوئی اللہ سے بات کرنے کی جرأت نہیں کرے گا۔ انبیاء بھی کہیں گے رب نفسی، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ کوئی بات کرنے کی کوئی کسی میں ہمت نہیں ہوگی اور جسے اللہ ہی اجازت دے گا۔ قال له صوابا، جس کو اللہ کہیں گے ہاں تم بات کر سکتے وہ کرے گا۔ اس ہیبت ناک دن میں اللہ نے فرمایا جب یہ دن آنے والا ہے فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، تو جو بندہ آج دنیا میں ہم نے تمہیں اختیار دے رکھا ہے، آج جو بندہ چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ آج ہی پکڑ لے۔ ٹھکانہ، پناہ کہاں ملے گی؟ صرف اللہ کے پاس، یہاں بھی وہاں بھی۔ جس نے یہاں اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیا، جس نے یہاں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر لی، کل وہ وہاں پر بھی سرخرو ہوگا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک اليوم الحق۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دن بہت بڑا حق اور ایک سچ ہے۔ یوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا، میرے بندو ہم تمہیں اس قریب عذاب سے ڈراتے ہیں، اس قیامت کو دور مت سمجھو، اس موت کو دور مت سمجھو۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، یہ بڑا قریبی عذاب ہے، ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں، بچ جاؤ، ڈر جاؤ۔ یوم ينظر المرء ما قدمت يداه، جس دن انسان اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا، جو دنیا میں اس نے اعمال کیے اس کو دیکھے گا، اپنے سامنے پائے گا، اعمال نامہ کتاب کھلی ہوئی ہوگی، عیاں ہوگی، ایک ایک چیز لکھی ہوگی۔ سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجرم اپنی کتاب کو اعمال نامے کو دیکھے گا تو کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، کیسا ریکارڈ ہے، یہ اس نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت يداه، جب انسان ان چیزوں کو دیکھے گا جو دنیا میں وہ کرتا رہا جو اس کے سامنے ہے، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، تو اس دن پھر کافر، اللہ کو نہ ماننے والا، اللہ کی نافرمانی پر پوری زندگی گزارنے والا، شرک میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے والا، فرائض کو چھوڑنے والا، کیا کہے گا؟ یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں انسان پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا اور میرا کوئی حساب نہ ہوتا۔ یہ اتنا حساب، یہ سارے اعمال میرے، ان میں سے ایک ایک عمل کا حساب میں کیسے دوں گا؟ کاش میں مٹی ہوتا۔ اس خواہش سے پہلے اپنے آپ کو ہمیں ٹھیک کر لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم پر رحم کرے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جو وہاں پر اللہ کے سامنے پھر یہ خواہشات، پھر یہ امنگیں، یہ پھر سب اللہ کے سامنے کر دیں کہ یا اللہ کاش میں مٹی ہوتا، انسان پیدا ہی نہ ہوتا، کیسے میں حساب ہوتا۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ تبارک تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں اور ہماری لغزشوں کو اللہ تبارک تعالی ہم سے درگزر فرمائے، اللہ ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک تعالی ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالی ہماری اولاد کو
اپنا پسندیدہ اور اپنا فرمانبردار بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین کو صحت، تندرستی اور ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر برائی اور شر سے ہمیں بچائے، ہر نیکی اور خیر کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں زندگی دے تو اسلام پر دیں، اور جب اللہ کی طرف سے ہماری موت کا وقت آ جائے تو ہم ایمان کی بہترین حالت میں اپنے رب سے ملیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔